our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. السلام علیکم دوستو، ہماری 7 عجوبوں کی سیریز کی 5ویں ویڈیو اور 5واں عجوبہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے۔ شہاب الدین محمد غوری کو ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی مانا جاتا ہے۔ غوری کا ایک ترک غلام تھا جس کا نام قطب الدین ایبک تھا۔ وہ بہادر اور دانا آدمی تھا، اس لیے ترقی کرتے کرتے جرنیل بن گیا۔ جب غوری نے آج سے کوئی 850 سال پہلے ہندوستان فتح کیا تو ایبک ہی کو اپنا نائب بنا کر واپس غزنی چلا گیا۔ غوری نے 1205 کو وفات پائی تو اس کے جانشین نے قطب الدین ایبک کو دہلی کا خود مختار بادشاہ مان لیا۔ یوں ایبک کو ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ کہنا چاہیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے جو عمارتیں تعمیر کرائیں، انہیں تعمیر کے فن میں بڑا اونچا درجہ حاصل ہے۔ اس سرزمین پر پہلی اسلامی عمارت بنانے کا سہرا بھی قطب الدین ایبک کے سر بندتا ہے۔ اس نے وسط ایشیا اور ہندوستان کے فن تعمیر کو یوں خوبصورتی سے ملایا کہ دونوں فن یکجا ہو گئے، اور آگے چل کر تو اسلامی عمارتوں میں دونوں کو الگ الگ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ جب قطب الدین کی حیثیت ہندوستان میں وائسرائے کی سی تھی تو اس نے 1193 اور 1196 کے درمیان دہلی میں ایک مسجد بنوائی، جو اندر سے تو مسجد ہی تھی مگر باہر کی آرائش ہندوستانی ڈنگ کی تھی۔ اس کی محرابیں بھی خالص اسلامی ہی تھیں، مگر ان کو ہندوستانی معبد کاری سے سجایا گیا تھا۔ قطب الدین ایبک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بہت موتقب تھا۔ بادشاہ بننے سے پہلے ہی اس نے انہی کے نام پر ایک مینار تعمیر کرانا شروع کر دیا، جو دراصل ہندوستان پر مسلمانوں کے قبضے کی یادگار تھی۔ 1206 میں وہ تخت پر بیٹھا مگر 1210 میں گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ یوں وہ قطب مینار کو اپنی زندگی میں مکمل نہ دیکھ سکا۔ بعد میں اس کے داماد شمس الدین التمش نے اسے 1231 یا 1232 میں مکمل کروایا۔ اس لحاظ سے یہ مینار 8.5 صدی پرانا ہے اور اس کی تعمیر میں کوئی 40 برس کا عرصہ لگا ہے۔ یہ مینار اس وقت 238 فٹ بلند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں اس کی بلندی کچھ زیادہ ہو، کیونکہ فیروز تغلق کے زمانے میں اس پر بجلی گری تو چوتھی اور آخری منزل کو نقصان پہنچا۔ فیروز تغلق نے ایک بڑی منزل کی جگہ 2 چھوٹی منزلیں تعمیر کرائیں، یہیں اب تک موجود ہیں۔ آخری منزل پر فیروز تغلق کی طرف سے مینار کی مرمت کا ذکر بھی کنندہ ہے۔ اس کے بعد 1503 میں سکندر لودھی نے اوپر کی منزل کی مرمت کرائی۔ اس وقت قطب مینار کی 5 منزلیں ہیں۔ شروع کی 3 منزلیں کچھ اس طرح تعمیر ہوئی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے پتلے پتلے لمبے لمبے میناروں کو یکجا کر کے ان کا خوبصورت گٹھر باندھ دیا گیا ہے۔ آخری 2 منزلیں بعد کی تعمیر ہیں، اس لیے ان کا انداز جدا ہے۔ مینار کی 389 سیڑھیاں ہیں۔ ہر منزل کے شروع میں ایک دروازہ ہے جہاں سے شے نشیں پر جا کر چاروں طرف گھوما جا سکتا ہے۔ یہ شے نشیں بذات خود ایک عجوبہ ہیں۔ ان پر اتنی نفاست سے نقاشی اور کنندہ کاری کی گئی ہے کہ اگر مینار کو بازو سمجھ لیا جائے تو یہ شے نشیں اس کے کنگن اور زیور ہیں۔ شروع کی 3 پرانی منزلیں سنگ سرخ سے بنی ہیں، مگر آخری دونوں منزلیں جو فیروز تغلق نے تعمیر کرائیں سنگ مرمر کی ہیں۔ سرخ پتھر آگرے سے ادھر نہیں ملتا اور سنگ مرمر تو سینکڑوں میل دور سے دستیاب ہوتا ہے۔ یوں آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے مینار کے لیے اس قدر پتھر کہاں کہاں سے اور کن کن جتنوں سے دہلی پہنچایا گیا ہوگا۔ یہ مینار فتح اور قوت کا نشان ہے اور مسلمانوں کی سلطنت کی یادگار ہے، اسی لیے اسے ہر پہلو سے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ 20-30 فٹ کے وقفوں کے بعد اس پر آیات قرآنی درج ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے
کہ الفاظ کی تحریر کو جس طرح آیات میں فن بنا دیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ کہیں کہیں دیوناگری رسم الخط بھی استعمال ہوا ہے، اور اسی لیے بعض ہندو مورخ یہ دعویٰ داغ رہے ہیں کہ یہ مینار کسی ہندو مہاراجا مثلاً پرتھوی راج نے بنوایا تھا، مگر ایسا کہتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ پرتھوی راج کو قرآن مجید سے اتنی محبت کیوں تھی کہ مینار کی چوٹی تک آیات کریمہ اپنا نور بکھیرتی چلی گئیں۔ قطب مینار کے قریب ہی ایک اور مینار کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ قطب مینار کے مقابلے میں اس مینار کی بنیاد کا پھیلاؤ بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے 500 فٹ بلند تعمیر ہونا تھا۔ اگر یہ مینار مکمل ہو جاتا تو سوائے برج خلیفہ اور آئیفل ٹاور کے دنیا کی کوئی عمارت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی، مگر یہ صرف 90 فٹ تک بلند ہو سکا اور پھر اسے ترک کر دیا گیا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قطب مینار اصل میں مسجد قوۃ الاسلام کا ایک حصہ تھا جو قطب الدین ایبک نے بنوائی تھی، جس کے آثار اب تک موجود ہیں، مگر یہ جذباتی بات ہے۔ اونچا مینار مؤذن ہی کے لیے بنایا جاتا ہے، مگر اتنا اونچا مینار مؤذن کے لیے قطعی مناسب نہیں تھا کہ وہ نماز ظہر کی اذان دینے کے لیے چوٹی تک جائے تو عصر کی نماز کا وقت آ جائے۔ دراصل یہ مسلمانوں کی فتح کی یادگار ہے اور اتنی شاندار ہے کہ دنیا کی بہت کم یادگاریں اس کے حسن اور عظمت کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ دوستو، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔